نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر معزز سامعین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزتی میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدبیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعد کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے۔ اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے، کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، لیکن افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک کے سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیاں خود ایکٹروں کے فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکیزہ حصہ لیتی ہے، شرم و حیا ان پر روتی ہے، مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقہے لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں، خود اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو پکڑیے کیوں منتظر کی جیکٹ پہنی ہے صحرا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، اور ہم ہیں کہ آپ کے امتی ہیں، بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے اینٹینا دکھائی دیتے ہیں، جس سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ میری بنا لی کتی ہلی محترم حضرات، آج کے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں چاروں طرف فساد کا ماحول ہے، برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، در و دیوار سے گانے بجانے کی شیطانی آواز فضا میں تعفن پیدا کر رہی ہے۔ شیطان الرجیم انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کرنے کے لیے تنن دھن کی بازی لگا رہا ہے۔ سنیما ہال کو عشاءت سے مسجل ہے، عورتیں بن سور کر کھلے پہاڑ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، بدنظری عام ہے، زناکاری، بدکاری اور
معاشرے کی تعمیر کریں گے جو انسانیت کو ظلم و تاریکی کی گڈاڈوب اندھیریوں سے نکال کر اپنے خالق و مالک سے رشتہ عبدی قائم کرنے میں معین و مددگار ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں پیدا ہو گئی